بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 6 اور کتاب الصلاۃ کا یہ آخری سبق ہے۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ، خانہ کعبہ کے اندر، اس کے اوپر اور اس کے ارد گرد مسجد حرام حدود کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ، اس سے متعلق احکامات آج ہم سیکھتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا، اس کی چھت پر نماز پڑھنا، اس کے ارد گرد جو ارد گرد گولائی کے اندر صفیں باندھی جاتی ہیں، اس کے ارد گرد نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کا اندرونی منظر ہے اور یہ دروازہ ہے اس کا، اور یہ 3 ستون ہیں، پہلے 6 ستون ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس خانہ کعبہ کے اندر فتح مکہ کے موقع پر نماز پڑھی ہے۔ اگرچہ وہ نفل نماز تھی، لیکن چونکہ شرائط نماز کے لیے فرض اور سنت کے لیے یا نفل کے لیے ایک ہی جیسی ہیں، اس لیے احناف کے نزدیک چاہے فرض ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، وہ خانہ کعبہ کے اندر پڑھنا جائز ہے۔ اس طریقے سے چھت پر بھی پڑھ سکتے ہیں، چھت پر پڑھنا ایک بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ، کعبہ یہ چوکور جس کو کہتے ہیں مکعب سے ہے، تو چونکہ خانہ کعبہ ایک چوکور ہے 4 کونوں والا، تو اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ الصلاۃ فی الکعبہ جائزۃ فرضھا ونفلھا، نماز خانہ کعبہ کے اندر چاہے فرض ہو یا نفل ہو جائز ہے پڑھنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس میں مخالفت ہے، یعنی وہ اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہدایہ کی شرح نہایہ کے اندر یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدم جواز منقول نہیں ہے ان سے، اور ان سے جواز ہی منقول ہے، لہذا یہ کاتب کی غلطی ہے کہ انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف عدم جواز کو منسوب کیا ہے۔ مالک فی الفرض، امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف ہے فرض کے اندر، فرماتے ہیں کہ فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس میں ایک طرف جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے تو ایک طرف خانہ کعبہ کو پیٹھ ہو رہی ہوگی اور دوسری طرف اس کو وہ استقبال ہو رہا ہوگا، تو پیٹھ بھی ہو رہی ہے اور اس کی طرف توجہ بھی ہو رہی ہے، تو لہٰذا اس صورت میں فرض نماز کے اندر یہ نہیں کر سکتے۔ البتہ نفل نمازوں کے اندر بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے، تو اس میں اگر استدبار کعبہ یعنی کعبہ کی طرف کچھ پیٹھ بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ ہو جائے گی۔ لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی جوف الکعبۃ یوم الفتح، یہ احناف کی دلیل ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جوف یعنی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فتح یعنی فتح مکہ کے موقع پر نماز پڑھی ہے۔ جیسے اس روایت کے اندر یہ ذکر ہے، عن سالم عن ابیہ انہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت هو واسامہ بن زید وبلال وعثمان بن طلحہ اغلقوا علیہم فلما فتحوا كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى في رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم، جب بلال سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں نماز پڑھی ہے بین العمودین الیمانیین، اور یمانی ستونوں کے درمیان میں۔ حناف کی عقلی دلیل یہ ہے کہ وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ، چونکہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی ایسی نماز ہے کہ استجمعت شرائطها، جس کے اندر اس کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں، اور اس میں خانہ کعبہ کا استقبال بھی پایا جاتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا بھی پایا جاتا ہے، لوجود استقبال القبلہ، تو جب یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں تو نماز ہو جانی چاہیے۔ لأن استیعابها ليس بشرط، کوئی یہ کہے کہ بھئی خانہ کعبہ کے اندر جب نماز پڑھیں گے تو خانہ کعبہ تو پیٹھ کے پیچھے آ جائے گا، صرف ایک حصہ اس کا آپ کے سامنے ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ پورے خانہ کعبہ کا استیعاب تو ضروری نہیں ہے، اس کے کسی ایک جز کی طرف بھی اگر متوجہ ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ فإن صلى الإمام بجماعة فيها، اچھا یہ تو انفرادی نماز کا ذکر تھا کہ اکیلے کوئی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اگر امام جماعت کے ساتھ وہاں پہ نماز پڑھا رہا ہے، تو اگر امام جماعت کے ساتھ پڑھا رہا ہے خانہ کعبہ کے اندر،
فجعل بعضهم ظہرہ الی ظہر الامام جازا، اگر ان میں سے بعض مقتدیوں نے اپنی پیٹھ کو امام کی پیٹھ کی طرف کر دیا، امام خانہ کعبہ کے دیوار کے ایک طرف یعنی ایک دیوار کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، اور اس کے جو پیچھے مقتدی ہیں انہوں نے اس کی مخالف سمت میں دوسری طرف دیوار کے طرف رخ کیا ہوا ہے، امام کی اور مقتدیوں کی پیٹھ ایک دوسرے کے سامنے ہے، تو اس صورت کے اندر فرماتے ہیں جازا، نماز ہو جائے گی، لأنہ متوجہ الی القبلہ، اس لیے کہ امام بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہے، اور پیچھے جو مقتدی ہیں اگرچہ وہ دوسری طرف ان کا رخ ہے لیکن وہ بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہیں کیونکہ چاروں طرف سے قبلہ ہے۔ تو اس صورت کے اندر اگرچہ دیکھا جائے تو امام ایک طرف ہے مقتدی دوسری طرف ہے تو نماز نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ اگر کسی صحرا میں ہوتے تو نماز نہ ہوتی، کیونکہ وہ اپنے امام کو غلطی پر تصور کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ پھیرے ہوئے ہیں، تو جب امام کو غلطی پر وہ تصور کریں گے تو اس صورت کے اندر پھر نماز ان کی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں خانہ کعبہ کے اندر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ وہ اپنے امام کو بھی غلط نہیں کہہ رہے اور خود اپنے آپ کو بھی غلط نہیں کہہ رہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی چاروں طرف سے چونکہ یہ قبلہ کی عمارت ہے تو لہٰذا امام اگر ایک طرف ہے تو وہ بھی درست ہے، مقتدی اس کے پیچھے دوسری طرف ہے تو وہ بھی درست ہیں۔ دوسری صورت اس میں یہ ہوتی ہے کہ امام کا چہرہ اور مقتدیوں کی پیٹھ ہو، یعنی امام کا چہرہ ہو اور مقتدیوں کی پیٹھ کی طرف ہو، تو پھر تو وہ مقتدی اس سے آگے ہوں گے تو اس میں نماز بالکل جائز نہیں ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ امام کا چہرہ اور دوسری طرف سے مقتدیوں کا چہرہ وہ بالکل آمنے سامنے ہو، تو اس صورت کے اندر نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت ہے کہ آمنے سامنے آگے ہیں، اس لیے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ انہ متوجہ الی القبلہ، امام بھی قبلہ کی طرف متوجہ ہے، لا یعتقد امامہ علی الخطا، یعنی مقتدی بھی وہ قبلہ کی طرف متوجہ دوسری طرف کیا ہوا ہے اور پیٹھ امام کی پیٹھ کی طرف ہے، اور ساتھ ساتھ چونکہ وہ اپنے امام کو خطا پر عقیدہ بھی اس کا نہیں ہے کہ امام میرا غلطی پر ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرا امام بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں، لہٰذا اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ بخلاف مسئلہ تحری، خلاف مسئلہ تحری کے کہ قبلہ معلوم نہیں تھا، تحری کرتے ہوئے امام ایک طرف رخ کر گیا، پیچھے مقتدی دوسری طرف رخ کر رہے ہیں، تو مقتدی اپنے امام کو چونکہ غلطی پر دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ومن جعل منہم ظہرہ الی وجہ الامام، اور ان میں سے یعنی مقتدیوں میں سے کسی نے اپنی پیٹھ کو امام کے چہرے کی طرف کر دیا، جیسے کہ ابھی ذکر کیا ہم نے ایک صورت، اس صورت میں چونکہ وہ امام سے آگے بڑھ گیا ہے، لم تجز صلاتہ، اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، لتقدمی علی امامہ، کہ وہ اپنے امام سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اذا صلی الامام فی المسجد الحرام، یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے باہر مسجد حرام کے اندر جو صحن کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور خانہ کعبہ کی ارد گرد گولائی میں صفیں باندھتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، فتحلق الناس حول الکعبۃ صلوا بصلاۃ الامام، لوگ جو ہے وہ حلقہ باندھیں گے یعنی گولائی کے اندر صفیں باندھیں گے کعبہ کے ارد گرد، اور امام کی نماز کے ساتھ وہ نماز پڑھیں گے۔ فمن کان منہم اقرب الی الکعبہ، اگر مقتدیوں میں سے کوئی خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کے بالکل قریب ہے، من الامام، امام سے زیادہ، یعنی امام سے زیادہ جو خانہ کعبہ کے قریب ہے تو جازت صلاتہ، اس کی نماز درست ہوگی، اذا شرط کہ لم یکن فی جانب الامام، وہ آگے بڑھنے والا خانہ کعبہ کی عمارت کے قریب ہونے والا شخص وہ امام والی جانب سے نہ ہو، کیونکہ امام والی جانب سے ہوگا تو وہ امام سے آگے شمار ہوگا، اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں دوسری طرف سے اگر وہ بالکل خانہ کعبہ کی عمارت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہے، قریب ہے، اور دوسری طرف امام ہے اور امام خانہ کعبہ سے تھوڑا سا پیچھے ہے، تو اس صورت میں اس مقتدی کی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ دوسری طرف سے ہے، ہاں امام والی جانب سے نہ ہو۔ فمن کان منہم اقرب الی الکعبۃ من الامام، یہاں پہ مطلب من الامام کا مطلب اقرب من الامام، امام سے زیادہ قریب ہے، تو وہ اس وقت اس کی نماز درست ہوگی جب وہ امام کی جانب سے نہ ہو، لأن التقدم والتأخر انما يظهر عند اتحاد السبب، اس لیے کہ امام سے آگے بڑھنا یا امام سے پیچھے ہونا یہ ظاہر کب ہوتا ہے؟ جب جانب ایک ہو، جانب اتحاد یعنی ایک ہی طرف سے وہ
آگے بڑھیں گے تب وہ متحقق ہوگا. اگر دوسری طرف سے گولائی کے اندر صف باندھی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے مقتدی وہ اگر امام سے قریب ہے خانہ کعبہ کے، تو اس کو ہم تقدم اور تاخر پر محمول نہیں کریں گے. جیسے کہ امام اس طرف سے کھڑا ہے اور مقتدی گولائی میں ہے ارد گرد، اور اس طرف سے ایک مقتدی وہ خانہ کعبہ کے قریب ہے امام سے. فرماتے ہیں کہ ادھر سے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ امام کی جانب سے نہیں ہے. اگر ادھر سے امام کی جانب سے کوئی مقتدی آگے ہے، خانہ کعبہ کے قریب ہے، تو اس کی نماز پھر نہیں ہوگی، امام سے آگے بڑھ گیا ہے. من صلی علی ظاہر الکعبہ، اب خانہ کعبہ کی جو چھت ہے اس کے اوپر نماز پڑھنے کا ذکر ہے کہ اگر کوئی اس کی چھت پر نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں کہ لأن الکعبۃ ہی العرصۃ، یہ احناف کی دلیل ہے کہ لأن الکعبۃ ہی العرصہ، کعبہ ہے وہ اس بلڈنگ اور اس عمارت کا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ تو منتقل بھی کی جا سکتی ہے. کس کا نام ہے؟ فرماتے ہی العرصہ، اس میدان اور اس پلاٹ کا نام ہے جہاں پہ یہ خانہ کعبہ ہے. الہوا، اس ہوا اور اس فضا کا نام ہے الی عنان السماء، یعنی آسمان کی جو اوپر چھت ہے اس تک، بادلوں تک، یعنی آسمان کے اوپر چھت تک. عندنا احناف کے نزدیک دون البناء، عمارت کا نام نہیں ہے. انہ ینقل، عمارت تو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل ہو سکتی ہے، عمارت کا نام نہیں ہے. ایک دلیل تائیدی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ دیکھتے نہیں کہ انہ لو صلی علی جبل ابی قبیس، وہاں کا جو مکہ کا سب سے اونچا پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، اس کے اوپر چڑھ کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے. حالانکہ اس کے سامنے تو خانہ کعبہ نہیں ہوتا، خانہ کعبہ تو بہت نیچے ہوتا ہے، تو اس کی نماز پھر کیوں ہوئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعینہ ہی خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے اس کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. احناف کہتے ہیں کہ بلڈنگ کی طرف رخ کرنا نہیں، بلکہ اس فضا کی طرف جس در خانہ کعبہ ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ خانہ کعبہ جہاں پر ہے اس بلڈنگ سے لے کر آسمان تک اور وہاں سے لے کر نیچے زمین کے تہ تک یہ سارے کا سارا خانہ کعبہ ہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر کھڑے اگر نماز پڑھتا تو خانہ کعبہ بہت نیچے ہے، پھر بھی وہ آگے کو اسی کی جانب کو رخ کرتا ہے، کیونکہ وہ سامنے جو فضا ہے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان تک وہ کعبہ ہی ہے، لہذا اس فضا کی طرف رخ کر دیا پھر بھی ٹھیک ہے. لہذا اسی وجہ سے خانہ کعبہ کی چھت پر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ چھت کے اوپر جو فضا ہے وہ بھی خانہ کعبہ ہی کے قبلہ ہی کے حکم میں ہے. جازا فلا بنا بین یدی، حالانکہ سامنے کوئی دیوار نہیں ہے، جب بندہ سامنے خانہ کعبہ کی کوئی عمارت نہیں ہے جو جبل ابی قبیس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ سامنے بلڈنگ خانہ کعبہ کی کا ہونا ضروری نہیں ہے. الا انہ یکرہ، ہاں حناف کے نزدیک البتہ ہے مکروہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر نماز پڑھنا، لما فیہ من ترک تعظیم، تو خانہ کعبہ کی تعظیم چھوڑنا اور کرنا لازم آتا ہے. قد ورد النہی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خانہ کعبہ کی تعظیم کو ترک کرنے سے نہیں وارد ہوئی ہے بلکہ تعظیم کرنے کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے نہیں وارد ہوئی ہے، یہ نئی ہی مکروہ ہونے کی دلیل ہے، جیسے کہ فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی فی 7 مواطن فی المزبلہ والمجزرہ والمقبرہ وقاریۃ الطریق حمام وفی معاطن الابل وفوق ظاہر بیت اللہ، تو اللہ کی چھت کے اوپر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اور اسی کے ساتھ الحمدللہ کتاب الصلاۃ اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کتاب الزکوٰۃ کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں کی اصلاح، ہمیں اپنے نمازوں کی فکر کرنے کی اور اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.